بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب تواریخ کی حقیقت۔ مسلمانوں کے دور اول کی کوئی مستند تاریخ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس سے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ جب مسلمان اپنے عہد اول کی کوئی مستند تاریخ اسلام مرتب نہ کر سکے تو مسلمان بطور ایک قدیم قوم کے کیسے آگے چل سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کے قیام میں کتاب و سنت کے پابند کیے گئے تھے، تاریخ کے نہیں۔ بعض مورخین ایسے ضرور آئے ہیں جو اپنے علم، محنت، شخصیت کے اعتبار سے مستند مانے گئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی تمام روایات کے مستند ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مؤلف کا مستند ہونا اور بات ہے اور تمام روایات کا مستند ہونا اور بات ہے۔ مزید یہ کہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے ہم مذہب لوگوں نے بہت سی غلط روایات گھڑی ہیں اور اسلام کی اولین عظیم شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم جو نمایاں مورخین تھے، مثلا مورخ امام ابن جریر الطبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، نمبر 2 مورخ ابن سعد جن کی وفات 320 ہجری میں ہوئی، نمبر 3 مورخ ابن عبد البر جن کی وفات 643 ہجری میں ہوئی، نمبر 4 مورخ ابن عساکر جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، نمبر 5 مورخ ابن کثیر جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، نمبر 6 مورخ ابن الاسیر جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، اور نمبر 7 مورخ ابن خلدون کے جن کی وفات 808 ہجری میں ہوئی۔ یقیناً یہ بلند پایا مورخین گزرے ہیں، مگر ان کی تمام روایات کو مستند نہیں مانا گیا، بلکہ ان حضرات نے بغیر جرح و تعدیل کے اصولوں پر پرکھے ہوئے راویوں سے روایات نقل کی ہیں۔ لہذا اب ہم ان کے ذکر کردہ روایات کو بغیر جانچ پڑتال کیے ہوئے قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ ان روایات کو جرح و تعدیل کے اصولوں پر پرکھ نہ لیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ خود علامہ طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں یہ بات فرمائی ہے، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا وَإِنَّمَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا۔ جو روایات ایسی ہماری تاریخ میں آ گئی ہیں کہ کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں یا جن سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات مجروح ہوتی ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ بعض راویوں سے ہم تک آئی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب مورخ طبری کا یہ حال ہوگا تو بعد کے مورخین کا کیا حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ابو بکر ابن العربی جن کی وفات 543 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے تاریخی کتب کے حوالے سے بہت پیاری نصیحت فرمائی کہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ اپنی کتاب العواصم من القواسم صفحہ 245 پہ فرماتے ہیں، فَاقْبِلُوا الْوَصِيَّةَ وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَّا مَا صَحَّ مِنَ الْأَخْبَارِ وَاجْتَنِبُوا أَهْلَ التَّوَارِيخِ۔ میری یہ وصیت پلے باندھو، ان روایات کی طرف ہرگز دھیان نہ کرو سوائے ان روایات کے جو صحیح طور پر ہم تک پہنچی ہیں، اور ان اہل تاریخ سے پوری طرح بچو۔ مورخ ابن کثیر جو بہت ہی بلند پایا مورخ گزرے ہیں اور جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی، آپ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 147 پہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مورخین مثلا امام ابن جریر وغیرہ نے مجہول راویوں سے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو صحیح ثابت شدہ حقائق کے خلاف ہیں، لہذا ایسی روایات ان راویوں پر رد کی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی۔ فرماتے ہیں فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَىٰ قَائِلِهَا وَنَاقِلِهَا۔ البتہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ مورخ ابن خلدون اور امام زہری کے شاگرد امام موسیٰ بن عقبہ جو امام مالک کے استاد تھے، انہوں نے دوسروں کی نسبت صحت روایت کا کچھ التزام کیا ہے۔ اب ہم اپنی اس گفتگو کی تائید میں 14ویں صدی بر صغیر پاک و ہند کے بعض نمایاں مورخین کے چند حوالہ جات مزید ذکر کر دیتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی جلد 1 صفحہ 49 پہ لکھتے ہیں کہ امام ابن سعد اور مورخ طبری میں کسی کو کلام نہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہونا، ان کی تصنیفات کے مستند ہونے پر
چندہ اثر نہیں ڈالتا۔ یہ لوگ خود شریک واقعہ نہیں، اس لیے جو کچھ بیان کرتے ہیں راویوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے روات ضعیف الروایہ اور غیر مستند ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سیر الصحابہ جلد 1 صفحہ 94 پر، فرماتے ہیں کہ بہت سے غلط واقعات تاریخ کا جز بن گئے، حتیٰ کہ مورخ ابن جریر طبری اپنی محدثانہ تنقید کے باوجود اپنی کتاب سے غلط روایات کو محفوظ نہ کر سکے، اور آغاز تاریخ اسلام میں جو واقعات پولیٹیکل مقاصد کے لیے تراشے گئے تھے وہ ان میں داخل ہو گئے۔ مورخین کی ان غلط روایات سے بچنے کی اصولی راہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اختلاف پیدا ہوں گے، بچنے کی راہ صرف یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ لہذا کوئی ایسی روایت کہ جس سے صحابہ کرام کی شخصیات مجروح ہوں ان کو لائق قبول نہ سمجھا جائے، تاکہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس برقرار رہے۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب سمجھ لیجیے کہ قرون اولیٰ میں احادیث کو اس قدر اہمیت دے کر تاریخ کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث ہیں، ان دونوں سے دین و شریعت کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی قرآن و حدیث سے۔ فقہ کا علم انہی دونوں چشموں سے جاری ہوتا ہے، جبکہ تاریخ پر نہ عقائد مرتب ہوتے ہیں اور نہ ہی شریعت بنتی ہے۔ اسی لیے علماء نے زیادہ تر توجہ احادیث پر دی، نہ کہ تاریخ پر۔ لہذا تاریخ اگر قرآن و احادیث کی تائید کرے تو لائق قبول ہے، اور اگر قرآن و حدیث کی مخالفت کرے تو لائق قبول نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر تاریخ کی غلط روایات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تاریخی روایات کو جرح و تعدیل کے اصولوں پر پرکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔